وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا صاحب الجود والعطاء وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. اللہ جل شانہ وعما نواله وأتم برهانه وعظم شانه بحمد ثنا امام الانبیاء حبیب کبریا صدر دراہی رب کائنات تا پاک ماہی مالک کوثر محبوب دل پر شافع محشر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعائے خلق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے، نفس و شیطان دی شرطوں دائمی پناہ عطا فرمائے۔ ارباب فکر و دانش نہایت ہی قابل عزت احترام صاحب صدر عظیم القدر پری پیر طریقت جناب پیر میاں محمد اشفاق صاحب اور پیر طریقت جناب پیر حافظ محمد منظور احمد وٹو صاحب، میرے برادر مکرم جناب پیر محمد مقبول احمد شبیری صاحب، خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا پیر طریقت جناب پیر سید امجد حسین شاہ صاحب، نقیب محفل ثنا خان رسول عوامی اہل سنت، آج دی اے بابرکت روحانی محفل دوسری عظیم الشان تاجدار صداقت دے عنوان دے نال انعقاد پذیر ہے، جس دے اندر اسی سارے حاضران دعاہی خلق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین ساڈی اس حاضری نو اپنی پاک بارگاہ عالیہ اندر شرف قبول عطا فرمائے۔ جتنے مہمان باہر دے شہراں وچوں بھی تشریف لائے سب نو خوش آمدید آکھنے۔ عزیزان گرامی، شاعری بھی تساں سنی، خطاب بھی سنیا۔ میں جس مسئلے تے چند معروضات جناب تے گوشت گزار کراں گا وہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، مسئلہ باغ فتق دے حوالے نال چند معروضات جناب دے گوشت گزار کراں گا۔ دعاہی خلق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین حق بولنے، حق تے عمل کرنے اور سانو سارے انو حق تے ہی مرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ابتداءً میں ایک گل صاف کر دیواں، قبلہ پیر صاحب فرما رہے سن کہ بعض کچھ لوگ آکھ دن صحابہ در والن
علی گھر والے نے، یہ مینوں نہیں سمجھ آئی کہ انہیں عقیدہ کتھوں لے ہے۔ صدیق بھی گھر والا ہے، علی بھی گھر والا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے سسر ہیں، پنجابی زبان چاکاں تے سورا شریف۔ ان تسا سیانے بندے ہو، کسے دا سورا آوے انہوں ذرا در تے بہا کے وکھاوے، توجہ ہے جی، سورا آوے تے در تے بہا کے وکھاوے بھی تو دارا لائیں۔ تے مڑ میں ایو جیڑے پیر صاحب آدھن بھی او دارا لین، تے میں اسے پیر صاحب نو آکساں جیڑا تو آنا ہے صدیق دارا لائے، تو اپنے سورے نو ذرا در تے بہا وکھاں، ہو سکتا ہے دوے دے پیر نہیں نہ لبے۔ تو پتہ چلیا صحاب صدیق اکبر بھی سسورے، فاروق اعظم بھی سسورے، عثمان غنیمی داماد رسول، مولا علی بھی داماد رسول، اے چارے مصطفیٰ دے گھر والے نے، چارے مصطفیٰ دے گھر والے نے۔ دار تے گھر دی تقسیم پتہ نہیں کیا کر چھوڑی، اہل سنت دا یہ نظریہ نہیں۔ اگلی گل یہ کرن لگا کہ میرے بارے کو آج کل پروپوگنڈا عام چل رہا ہے کہ چشتی صاحب جی کسی شاہ نو گالاں کڈیاں، میں کہ جی جڑا سید ہوئے نا، اکثر تسا سن دے ہو، اور میرے نال جڑے سیدان دے تعلق ہیں وہ جان دیں، سید میرے کول ان پڑھ بھی آوے نا، میں انہوں اپنی لتاں کدی نہیں بان دیتا، اپنی سران دی باؤنا، کیوں میں او دے علم یا او دے کردار نو ویکھ کے عزت نہیں کردا، میں مصطفیٰ دے نسب نو ویکھ کے عزت کردا۔ اگر میں کسی نو کو سخت الفاظ بولے ہو سن تو کو جل ہی ہونا ہے، جیڑا پیر کوئی ہوئے کسی سلسلے نال او دا تعلق ہوئے، اے ہونا اتنے پیر صاحبان مشائخ تواڈے سامنے تشریف فرمائیں، انہاں نو پوچھو کدی انہاں دی بے ادبی کیتی میں؟ انہاں نو بلاونا، جھک کے ملنا، میں ہر اس پیر دا سجنا جڑا میرے مصطفیٰ دے صحابہ دے اہل بیت دا غلام ہوئے، جس دے عقیدے وچ رولا ہوئے، او ہن اپنا رولا نہ کڈے تے دوش سانو دے وے، تے میں انہوں انہا آکھاں گا قبلہ تو ساڈے اتے غصہ نہ کر، تو عقیدہ ٹھیک چا کر، مڑ چشتی تینو عزت دے سی، کیونکہ میں ہر اس نو عزت دینا جیڑا پیر، میں عمل نہیں ویدا پیر دا، میں عقیدہ وینا، عقیدہ اگر اہل سنت آلائے، عقیدہ جس پیر دا ہوئے جڑا میرے داتا علی حجویری دا سی یا پیر مہر علی شاہ دا سی، میں ہر اس پیر دے پیران دی مٹی چاہ کے اپنی پگڑی وچ بنن واسطے تیاراں، پر سنی تا ہوئے جی ہون عقیدیاں چ رولا ہوئے تے مڑ میری مجبوری ہے سلتر پھیرنا، او بھاویں کوئی ہوئے جی، جیڑا سنی پیر ہے ساڑھے سیر دا تا عقیدہ آل سنت اللہ رکھ دو ہوئے، کیوں عقیدہ بنیاد ہے، عمل جیڑا ہے نا، عمل اے بندے دا اپنا ذاتی معاملہ ہے، اے اللہ دے نال ہے۔ ساڑھے بزرگاں لکھیا ہے، فتح رضویہ شریف اعلیٰ حضرت نے لکھیا ہے کہ سید فاسق بھی ہوئے احترام واجب ہے، کیوں واجب ہے؟ فرمایا تسا او دے گناہ نہیں ویکھنے، تسا او دے نسب نو ویکھنا، اگر انہوں مات دی کرنی بھی ہوئے کہ انہوں ہاتھ بان کے آکھنا پیر جی تواڈا ہے منصب نہیں، تسا حضور دی شریعت تے چلو کیونکہ تواڈا خاندان اچا ہے، ادب نال کرو، لیکن اگر بد مذہب ہوئے، بد عقیدہ ہوئے، تفضیلی ہوئے، یا صحابہ کرام دا دشمن ہوئے امیر معاویہ سرکار دا، کیونکہ زیادہ تر آج کل نا امیر معاویہ دی دشمنی زیادہ ہے لوگ کہنچ، اور ساڑھے امامہ نے لکھیا شجرات الزہب وچ، آپ فرماندن امیر معاویہ نبی دے صحابہ دا پہلا بننا ہے، جن نے انہوں کراس کیتا
وہ ساریاں دا گستاخ بنسی، تے جیڑا اے دا تابع دار رہا وہ مصطفیٰ دے سارے صحابہ تے اہل بیت دا تابع دار رہا سی۔ بد مذہب نہ ہوئے، بد عقیدہ نہ ہوئے، سنی ہوئے، عمل او دا او جانے تے رب جانے، کیونکہ او دے عمل دا میں جواب نہیں دینا، او سائیں آپ دینا ہے۔ اساں جیڑا او دا ادب کرنا ہے صرف او دی نسبت اور نسب نو دیکھ کے کرنا۔ تو بہرحال اساں جے کسے واسطے سخت بولنے ہاں تے او دے عقیدے دی وجہ تو یہ گل میں کلیئر کر دیواں، جس پیر دا عقیدہ صحیح ہے ساڈے سر دا تاج ہے۔ تو عزیزان گرامی، میں باغ فدق دا مسئلہ جناب دے سامنے رکھنا ہے، ہن تانوں سمجھاون واسطے پہلے دی تھوڑی جی تشریح کرنی پینی۔ باغ فدق ایک باغ سی، شیعہ روافض دا اے دعویٰ ہے کہ او باغ جڑا سی او حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی سیدہ خاتون جنت نو ہبا کیتا سی۔ جدو صدیق اکبر خلیفہ بنے ہیں، بی بی پاک او دے دربار وچ گئی ہیں۔ ہن کئی ذاکر تے مڑ پورا ٹائم بیان کر دیں، 2.5 گھنٹے بی بی کھلوتی رہی دربار صدیق وچ۔ اگوں خلیفہ وقت نے آکھیا کہ گواہ لیاؤ، حضرت علی تے ام ایمن نے گواہی دیتی ہوئی، انہاں آکھیا ایک خاوند ہے دوی کلی عورت ہے لہذا تہاڈی گواہی قبول نہیں۔ نبی دی بیٹی نو خالی موڑیا تے پھر اگو نال بخاری دی ایک حدیث بھی ہے، او دے لفظن فغضبت فاطمہ، بی بی ناراض ہو گئیاں۔ او اے ادھروں او جوڑ دین حدیث، ادھروں بخاری دے وچ حدیث پاک ہے کہ حضور نے فرمایا جن نے فاطمہ نو ناراض کیتا انہیں میں رسول نو کیتا، لہذا جی وہ آدن تواڈی بخاری وچ ہی بی بی دی ناراضگی ثابت ہے، تے جیڑا نبی دی بیٹی نو ناراض کرے اس رسول نو ناراض کیتا، لہذا اے پتہ لگ گیا کہ بی بی صدیق تے ناراض سی، تے جے تے بی بی ناراض ہوئے او دے تے رسول ناراض ہے، اللہ ناراض ہے، لہذا او خلیفہ بنن دا اہل نہیں۔ اے او اعتراض کر دن انشاءاللہ پاکستان تو لے کے ایران تک ابن سبا دی نسل دے ہر شکون چھتونگڑے نو چیلنج ہے۔ آج میں تواڈی انج جڑ پٹساں کہ زندگی وچ تساں نبی دے یاراں تے اعتراض نہ کر سکسو۔ کراچی دے اندر آج تو 5-7 دن پہلے خبیث بھوکیا ہے، نوید عاشق نامی لاہور دا، تو ہن چونکہ تھے وہ نہیں سسٹم جڑا میں کلپ دا چلا سکاں، بہرحال میرے موبائل چو کلپ سیو ہے۔ او دے آخری شعر اس خبیث دے اے سن کہ باغ فدق کی حاجت کیا تھی جنت کی شہزادی کو، وہ تو علی کے دشمن کو اس کی اوقات دکھانے آئی تھی۔ اس طرح دی اس نے بکواس کی تھی۔ پہلے تو میں اتنا عظیم مجمع مشائخ علماء کثیر تعداد نال موجود ہیں، انہاں دی موجودگی وچ ایک قرارداد پیش کر رہے ہیں حکومت وقت نو کہ انہاں خبیثاں دی زبان نو لگام دیو، اساں اپنے باپ دی عزت تے سمجھوتا کر سکنے ہاں پر مصطفیٰ دے یاراں دی عزت تے سمجھوتا نہیں کر سکتے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا من سب نبیا فقتلو، جیڑا کسے نبی نو بھوکے انہوں قتل کر دیو، من سب اصحابی فضربو، جیڑا میرے کسے صحابی نو بھوکے انہوں لمیاں پا دیو۔ یہ حدیث ہے، انہوں اچھا بولو، میں تو انہوں نہیں آدھا پا دیا، بولو تو ویسے پانا چاہیے ہے، لیکن ساڑھی قوم دی نہیں مولوی صاحب این تو نہ لڑاؤ ان سے۔ تو عزیزان گرامی، حکومت وقت ان خبیث کتوں کی زبان کو لگام دے۔ ایران کی ایجنسیاں ملک پاکستان میں جو فساد برپا کرنا چاہتی ہیں مذہبی، ان کو اپنے دائرہ کار میں لاؤ،
اگر کل کو کوئی ملک و قوم کا نقصان ہوا تو اس کے ذمہ دار ملک کے حکمران ہوں گے. تمہیں شرم نہیں آتی؟ فاروق اعظم نے تو یہ کہا تھا اگر دریائے فرات کے کنارے پر بکری کا بچہ بھی پیاسا مر جائے قیامت والے دن عمر ڈرے گا کہیں اللہ مجھ سے حساب نہ لے لے. ایتھے جو جہان دا لانتی چھٹا پھردا ہے. اچھا مینوں ایک گل دی سمجھ نہیں آئی آج تک. مینوں کو گال کڈے نا مینوں اپنی عزت قبلہ شاہ جی بڑی پیاری. میں بندے تے بکھی پون دی جیسا. پیر دی کوئی توہین کرے تے او دے مرید ماشاءاللہ کھلون ہی نہیں دیندے. تے صحابی دی توہین ہوئے تے سارے پیر مولوی سیر سٹی بیٹھے ہوں. کیا انہاں دی عزت انہاں دے تو زیادہ ہے؟ کیا تساں انہاں دی عدالت دے کوئی کرے نا توہین کوٹ دی تے 6 مہینے سزا ہے. یہ توہین عدالت ہے. اور غازی علم دین نے کیا پیارا جملہ بولا تھا انگریز جج کے سامنے. آپ ذرا نعرہ لگایا نا جب غازی علم الدین نے تو انگریز جج کہنے لگا علم دین خاموش توہین عدالت ہو جائے گی. اگو علم دین کیا ہوئے جج تو توہین عدالت برداشت نہیں کرنا ہے کتیا میں توہین رسالت کی میں برداشت کرنا. تینوں اپنی عدالت دی توہین گوارا نہیں میں رسول دی توہین کی میں برداشت کر لواں. تا کر کے کسی ہندو نے آکھیا اسا علم الدین نو پھانسی لوا دیتا ہے ہن اسا پھرو کتاب چھاپاں گے نبی دے خلاف. ایک مسلمان نوجوان بولیا انہاں کہا ہندو اپنے دائرہ چ رہیا جے علم دین قبر چ گیا چھرا باہر چھڈ کے گیا ہے. توجہ ہے جی چھرا شریف باہر چھڈ کے گیا ہے تے موڑ کدی نہ کدی آیا. ممتاز قادری کام نہیں کر دکھایا. تو عزیزان گرامی ان کو اپنے دائرہ کار میں لاؤ. آئے دن روزانہ کوئی نہ کوئی بکواس کرتا ہے کبھی کسی صحابی پر کبھی کسی پر کبھی کسی پر. دیوبندیاں دا مفتی طارق مسعود او دا میں اج کلپ سنیا ہے. وہ خبیث تقریر کردے پہ آکھدا ہے کہ حضرت علی کے تنگ دس سن تے انہاں کول کچھ ہے ہی نہیں سی تے نبی احسان کر کے بیٹی دے دیتی ہے کہ ہن او مثال پہ دیندا کہ ہن تساں دسو جے دا داماد ایڈا کم بخت نعوذ باللہ من ذالک. اس طرح دی بکواس مولا علی دے بارے شرم نہیں ہوندی انہاں نو؟ کوئی کتا مولا علی نو بھونکدا ہے کوئی اٹھ کے صدیق نو بھونکنا شروع کر دیندا ہے. کیا اے اینے اللہ بے اوقات ہو گئے انہاں دے گلے چوں پٹے نکل گئے؟ خبردار علی کے غلام بھی سنی زندہ ہیں صدیق کے غلام بھی زندہ ہیں. ہم نہ مولا علی کی توہین برداشت کر سکتے ہیں نہ صدیق اکبر کی کر سکتے ہیں. عزیزان گرامی اس وقت اہل سنت نو بہت بڑے فتنیاں دا سامنا روافض دا بھی خوارج دا بھی تے اتو جڑا ساڈے تے مصیبت نازل ہوئی ہے جڑے ساڈے وچ خراب ہوئے پے لبادہ سنیت دا اوڑ کے تے ترجمانی دوویاں دی اے اوہی کھاندے عزت کمائی سنیاں دے نام تے. میں اگلے دن ایک مولوی صاحب فیصل آباد دا انہیں نبوت اتے ایک مسئلہ چھڑ دیتا کہ حضور نو 40 سال پہلے پتہ ہی نہیں سی. او پروفیسر ہے. میں انہوں نے کہا یار تو ہن تک سنیاں دے سٹیج تے تقریر کردا رہے کہ نبی ازل تو نبی اج تو آنا حضور نو 40 سال تو پہلے پتہ ہی کوئی نہیں سی. یہ خارجیاں والا عقیدہ تو پھر اپنا لیا ہے. یہ وجہ کہ اگو مینوں آکھن لگا کہ سنیاں مینوں دتا کی میں کہ ڈوب نہیں مرے ہیں سنیاں تینوں تو تیرے ابے کول سائیکل بھی کوئی نہیں سی سنیاں تینوں پجارو تے بایا ہے. یہ جڑی پجارو لئی پھردا کوئی اما دے داج وچ نہیں آئی اے سنیاں ہی دتی ہے. تے میں کہ جیندا سیانے آدے نو جڑا خاندانی بندہ ہوندا ہے نا جیندا کھاندا ہے اوندا ہی گاندا ہے. اے میں کہ کھا کھا کے سنیاں دا تے ڈیڑھ چھڈ لینے ایڈے تے ہن جناب کوئی خارجیاں لے تے کوئی رافضیاں لے تے کوئی کدیں کوئی یو ٹرن لے کے ایک ترپڑ شاہ ہے وکھی دا ترپڑ شاہ ہن تک مناظرے کردا رہیا ہے رافضیاں نال. تے اج کل او دا نا چنگا پہلے موٹا چنگا سی انگلینڈ والے او دا کیتا آپریشن چربی کڈ کے پیر نو کیتا پتلا
او میں ہن او یو ٹرن لے کے بائی پاس ساڈے وزیر اعظم طرح او ہو گیا ہے رافضیاں والے پاسے تے اوہ جیاں گلاں کری آندا ہے. میں کہ پیر جی چربی دے نال نال غیرت ہی کڈا بیٹھے ہو. ایسے لوگاں دا سانو نقصان ہے. اور سنو اسلام دا اتنا نقصان کافر نہیں کر سکتے جڈا منافق کرنا. نبی پاک سرکار دے صحابہ کرام دے وچ عبداللہ ابن ابی ورگے منافق بڑے سن تو انہوں نے کتنا نقصان کیتا ہے. مولا علی سرکار تے امیر معاویہ دی جڑی آپس سے جنگ ہوئی ہے نا دونوں پاسے منافق بڑھ گئے سن. انہاں صحابہ نو آپس وچ لڑا دیتا. کیوں؟ کافر چٹا دشمن ہے. انہوں ہر مومن نے دشمن سمجھنا او دے نیڑے کسے نہیں لگنا تے او پھر وار کر سکدا نہیں. تے جڑا منافق ہوندا ہے اے لانتی وچ وڑ کے جڑا وڈدا ہے. لہذا اساں احتیاط کرنی ہے جڑے ساڈے وچ وڑے بیٹھے ہیں. تو دوستو باغ فدق اے مال فے. مال فے کنو آدن؟ بغیر جنگ تو. ایک مال ہوندے دو قسم دے، ایک مال غنیمت ایک مال فے. جیڑا مال غنیمت ہوندا ہے نا جدو مسلمان کسے کفار دے علاقے تے حملہ کر دین جنگ کر دین جو مال سامان انہاں دا مسلماناں دے قبضے وچ آوے اونوں مال غنیمت آکھدے. جیڑا بغیر جنگ لڑن تو کافر بطور صلح مسلماناں نوں ہبا کر دیون دے دیون اونوں مال فے آکھدن. باغ فدق مال فے وچ ہن آپاں اللہ دے قرآن نو پوچھ لینے ہاں کہ مال فے تقسیم کیویں کرنا ہے. جڑا فیصلہ قرآن کرے اس تو وڈا تے فیصلہ ہی کوئی نہیں. سورۃ مجادلہ سورۃ حشر اللہ رب العالمین نے مال فے دے تقسیم کرن دے مصارف 5 بیان کیتے ہیں. کنے؟ ارشاد ربانی یہ فرمایا ما فا اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتام والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. اللہ رب العالمین فرماندا ہے جس مال تے تساں گھوڑے نہیں دوڑائے بغیر جنگ تو ملے ہے اوکے دا حق کے ما افا اللہ اللہ دا رسول دا والذی القربا قریبیاں دا والیتاما یتیماں دا والمساکین مسکیناں دا وابن السبیل مسافراں دا. کنے ہو گئے بولو کنے ہو گئے؟ اللہ رسول رسول دے قریبی چوتھا یتیم پنجویں مسکین اگے للفقراء المہاجرین
مہاجر جڑے ہجرت کر کے غریب نادار آئے انہاں دا من دیارہم و اموالہم یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی تن مصارف مال فے انہاں تے تقسیم ہونا ہے. ہن جڑا مسئلہ ہے میں ایک کلپ سنے نقوی او دا انہیں سورت حشر دی اس آیت نو پڑھ کے تے ثابت کرن دی کوشش کیتی ہے کہ مال فے نبی دے قریبیاں دی ملکیت ہے. انہیں ہن او اعتراض جڑا کیتا ہے انہوں توجہ نال سماعت کرو. آدھا جی جہاں اللہ تعالیٰ نے مال فے کا ذکر کیا ہے اور اس کے مصارف کا تو وہاں اللہ تعالیٰ نے لام ملک بیان کیا ہے. لام ملک کیڑی جیڑی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى. ادا اے لام ملک کے تے لہذا اے لام جڑی اللہ نے ذکر کیتی ہے اتھو ثابت ہو گیا کہ اللہ رسول اور والی ذل قربا انہاں دی ملکیت ہے. کیونکہ آدھا لام ملک نو اللہ نے صرف انہاں تیناں تے بیان کیتا ہے. اگے یتاما تے مساکین اتے اور وابن سبیل تے انہیں بیان اللہ نے لام نہیں لائی. لہذا پتہ چلیا اے ملکیت صرف انہاں تیناں دی ہے تے رسول تو بعد دے قریبیاں دیئے. تے رسول دا سب تو زیادہ قریبی انہیں جو آکھیا ہے کہ سیدہ خاتون جنت سی. لہذا اے مال فے انہاں دی ملکیت ہے. میں پھر او دا کلپ جدو سنیا تے او دا جواب پھر میں لکھیا ہے کہ حضرت نے کہتا ہے اللہ و رسول والی ذی القربہ کے ساتھ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ رسول اور ان کے قریبیوں کی ملکیت ہے. اس اعتراض کا پہلا جواب یہ ہے کہ اگر تم یہاں لام ملک کہہ کے اس سے قریبیوں کی ملکیت ثابت کرتے ہو تو یہی لام اللہ نے اس سے اگلی آیت پہ للفقراء پہ بھی بیان فرمایا ہے. لہذا جو وہاں لام ملک سے اگر ملکیت ثابت ہوتی ہے تو یہ پھر ان تینوں کی نہ رہی للفقراء پر بھی آگئی تو یہ تو مہاجرین فقراء کی ملکیت بھی ثابت ہو گئی. توجہ ہے جی. ہن اس گل نو او بھی نہیں مندے جے اعتراض لام دا ہی سی تے لام تے للفقراء تے بھی ہے. ہن انہیں آکھیا جی لام نو اللہ نے یتامہ مساکین اور ابن السبیل تے نہیں بیان کیتا. لہذا انہاں دی ملکیت ثابت نہیں ہوندی پہلے تیناں دی ہوندی ہے. میں کہا چوتھے گروہ للفقراء اتے بھی اللہ نے لام بیان کر دیتی ہے. جے تیرے اصول نو لیا جاوے تے پھر چوتھے انہاں تے بھی ملکیت ثابت ہو گئی. مڑ تین نہ رہے چار بن گئے. حالانکہ اس جاہل نو اتنا پتہ نہیں کہ جڑا یتامہ مساکین اور ابن السبیل تے اللہ نے نہیں نہ لائی اے لام اے حرف جارہ ہیں انہاں دا معطوف علیہ او والی ذی القربہ ہے. اے او دے تحت عمل چاہ رہے ہیں. اتھے ملکیت ثابت نہیں ہونی کیونکہ لام جڑا ہے نا لام عربی وچ اللہ نے عطا عربی گرامر دے حساب نہ لام 15 معنیاں وچ استعمال ہوندا ہے. کنے معنی 15 معنی لام ملک لام تخصیص لام استغاثہ لام ماں لام فے لام تعجب کے لیے لام توقید کے لیے اے 15 معنی بن دن. میں کہا جلیا اتھے لام ملک نہیں لام تخصیص ہے. اللہ تعالیٰ نے تخصیص کی ہے یہاں کہ یہ صرف ان گروہوں پر خرچ ہوگا. مال فے کے مصارف کی رب نے تخصیص کی ہے ملکیت نہیں کی. اے تسیح دا عربی دے حساب نال جواب. اگر میں انہوں پھر اگے چونکہ قرآن دا پھر جدو مطالعہ کیتا تے کافی جگہ تے لام آ گئی. سورۃ بقرہ دی آیت نمبر 180 تے اللہ تعالیٰ نے جتھے والدین دا نال حسن سلوک دے ذکر فرمایا ہے اتھے اللہ تعالیٰ نے
انہاں دے نال کر کے والدین تے لام تے داخل کیتی ہے لیکن اقربا تے نہیں کیتی. ہن آیت کٹھی تے جے ہن کوئی اتھوں لام ملک ثابت کر کے کہ والدین دی ملکیت تے اقربا تے ویل لین پھر ایک لام تخصیص ہوندی. دیکھو ہن قرآن چاہدا ہے الحمدللہ رب العالمین، ایتھے بھی لام ہے. ہن ایتھے کی معنی ہے؟ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے خاص ہیں. اتھے اللہ تعالیٰ نے لام تخصیص بیان کر کے خصوصیت اپنی بیان کیتی ہے کہ ساریاں تعریفاں اللہ واسطے ہی خاص ہیں. اتھے جویں اتھے لام تخصیص ہے ایتھے بھی لام تخصیص ہے. اللہ تعالیٰ نے مال فے کے مصارف کی تخصیص کی ہے کہ یہ ان پر ہی خرچ ہوگا، اس کے علاوہ یہ خرچ. اگلا جناب جواب مال فے. ہن جڑا ہوندا نا خلیفہ، اے دے کول مال ہوندے دو قسم دے. ایک ہوندا ہے اے دا ذاتی مال، مال مملوکہ. ایک ہوندا ہے مال سلطنت، جڑا سلطنت سٹیٹ دا ہوندا ہے. ہن جڑا سٹیٹ دا مال ہوندا ہے نا، ذاتی مال وچ تے خلیفہ اپنی مرضی نال اونوں تقسیم بھی کر سکدا ہے، اونوں جتھے چاہے خرچ کر سکدا ہے. جڑا مال ہوندا ہے نا سٹیٹ دا، ملک دا، او چونکہ جانشین ہوندا ہے، او انہوں اسی طرح ہی رکھدا ہے اسی حالت وچ جس حالت وچ اللہ دے رسول نے رکھیا ہوتا ہے. ہن حضرت صدیق اکبر کول جیڑا مال سی دو قسم دا، ایک تو انہاں دا ذاتی سی، ایک سی سٹیٹ دا. جد ہن گل صرف بڑھائی چڑھائی گئی ہے. اصل سیدہ خاتون جنت نے بخاری شریف وچ باغ فدق دی روایتاں 5 جگہ تے آئیں. کئی جگہ تے کہ آپ خود گئیاں، کئی جگہ تے کہ آپ گئیاں نہیں، آپ نے پیغام بھیجے. ہن جو ساڈے علماء فرماندے او آدن چونکہ جیڑی ہے نا اے گل پیغام بھیجن والی اے بی بی دے وی شیان شان ہے. بی بی جیڑی اے آکھے میرا جنازہ بھی رات دے ہنیرے وچ آیا جے تاکہ میرے جنازے تے بھی کسے غیر دی نظر نہ پوے. اوہ سجنا جڑا جنازے تے غیر دی نظر نہیں پون دیندی او دربار صدیق وچ غیراں دے مجمع وچ کیویں ٹر گئی؟ تو پتہ چلیا جڑا جتھے جانا ذکر ہے نا بی بی دا اپنا او مجازن ہے. کی مطلب؟ جی میں کوئی آکھے یہ شہر فلاں بادشاہ نے بنایا ہے. ہن اے دا مطلب تو نہیں بھی وہ اٹاں گارے آپ چیندا رہے. بنایا مستریاں مزدوراں نہیں ہیں، لیکن نا کی آ رہا ہے بادشاہ نے بنایا ہے. او مجازن او دا نا آ رہا ہے کیونکہ انہیں بنوایا ہے. بی بی نے پیغام بھیج کے مطالبہ کیتا سی، لہذا او پیغام بھیجنا اوتھے مجازن راوی نے بیان کر دیتا کہ بی بی خود تشریف لے گئیں، ورنہ بی بی صاحبہ خود تشریف نہیں لے گئی. ہن عزیزان گرامی جدوں سیدنا صدیق اکبر تو اس مال دا مطالبہ کیتا گیا کہ اچھا ایتھے ایک اور گل کر دیں. ایک پاسے تے رفضی یہ آدن کہ باغ فدق حضور نے بی بی نو ہبا کر دیتا. ہبا کی ہے؟ اے سپیکر ساؤنڈ والے دا ہے، انہیں مینوں دے دیتا ہے، اینو آدن ہبا. ٹھیک ہے، میرے قبضے چ آ گیا، ہبا ہو گیا. ایک پاسے آدن بی بی نو جدو آیت اتری ہے نا وآت ذل قربى حقا کہ قریبیوں کو ان کا حق دو، تو اللہ کے نبی نے سیدہ خاتون جنت کو بلایا اور باغ فدق ان کو دے دیا کہ میں نے یہ تمہیں دے دیا، یہ ہبا کر دیا. ہن او اگر ہبا آلا دعویٰ درست ہے تے پھر میراث آلا دعویٰ کی؟ کیونکہ جیڑی شاہ ہبا ہو جاوے وہ تے قبضے چ آ جاندی. پھر بی بی نے تو دعویٰ اے کرنا سی کہ میرا قبضہ چھڈو، یہ تو نہیں آکھنا سی میرے باپ دی وراثت وچ حصہ دیو. توجہ ہے، یہ بہت اہم نقطہ ہے.
ایک پاسے دعویٰ کروا رہے ہو وراثت دا، ایک پاسے کروا رہے ہو ہبا دا۔ اگر ہبا کیا گیا تو پھر وراثت کا دعویٰ چیمانی دارد، اگر وراثت کا دعویٰ کیا گیا پھر تمہارا ہبا کا دعویٰ جھوٹا ہے، لہذا پتہ چلیا تہاڈی یہ ساری کہانی ہے ہی جھوٹی۔ کسی ایک جگہ تے تسا کھلوندے تو ہو نہیں، کدیں دعویٰ کچھ ہے، کدیں دعویٰ کچھ ہے، کدیں دعویٰ کچھ ہے۔ اصل دے وچ میں جدو اج کتاباں پڑھیاں نے اس معاملے تے، باغ فدق دی حدود اربع ویکھیے تے شیعہ کتاباں او دی حدود تے متفق نہیں۔ کتاباں شیعہ دیاں باغ زمین دنیا دے وچ ایک ہی فدق جدا رولا پایا ہے، تے ہن ہکو باغ دا رولا ہے تے او دی حدود اتے ہی متفق نہیں۔ اصول کافی علی لکھی ہے حدود او دی سمرقند تک، بحرہ تک، جناب مدینہ شریف دی چاراں نکراں تک لکھی سو۔ تے جڑا مجالس المومنین والا قاضی نور اللہ شوستری وہ آدا ہے کہ چھوٹا جہا باغ سی، چند وچ چشمے، ایک چشمہ تے چند کھجوراں دے درخت سن۔ ہن او کچھ پیا لکھدا ہے، اے کچھ پیا لکھدا ہے، جے او روایت صحیح ہے تے اے جھوٹھی، جے اے صحیح ہے تے او جھوٹھی۔ ہن جیڑی شے ہی انج مجہول ہووے، پتہ ہی نہ ہووے تے او دا دعویٰ بھی مجہول ہی ہوندا ہے، او دا دعویٰ بھی مجہول ہی ہوندا ہے۔ دوسری گل ہے کہ جیڑا اے آیت پڑھ کے ہبا دا دعویٰ کر دین، او آیت ہے سورت بنی اسرائیل دی، اور سورت بنی اسرائیل مکی ہے، مکہ شریف وچ نازل ہوئی، تے باغ فدق آیا ہے مدینے چ۔ ہن مینوں اے دسو بھی ایک شے او دا اس وقت وجود ہی نہیں، او نبی پاک نے کیویں دے دتی؟ پھر آدن کے ایک باغ فدق نہیں، 7 باغ ہور دتے گئے بی بی نو، اور اگر یہ ساریاں روایتاں ملائیے تو شان رسالت اتے ایک رقیق حملہ ہوندا ہے۔ کیڑا؟ کہ ایک باغ فدق تے 7 باغ ہور اگر نبی اپنی بیٹی نو دے دے، ادھر اصحاب صفہ دے چند نوجوان ایک ٹائم دی لبے تے دوے دی لبے نہ انہاں نو، کئی صحابہ تنگ دستی دے فقر دے عالم وچ زندگی بسر کر رہے ہون۔ آخری جنگ جڑی لڑی گئی ہے تبوک دی، او دے وچ صحابہ درختاں دے پتے کھادے ہون، او صحابہ ایڈی تنگی نال گزارا پہ کردے ہون، اور نبی ساری جائیداد چاہے تے ایک اپنی بیٹی نو دے دے۔ ایمان نال دسو ایتھے اقربا پروری دا الزام نہیں ہوندا؟ کوئی کافر اعتراض نہیں کر سکتا کہ نعوذ باللہ حضور نے تے اپنی بیٹی نو دے دیتا تے غلام سارے غریبی دے وچ زندگی بسر کردے رہے۔ تے میرے نبی دی شان تے حضور فرماندن الفخر فقری، الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر کچھ غلام آئے، مولا علی نے فرمایا خاتون جنت نو کہ تواڈے بابا جان کل غلام آئیں، جا کے کچھ ایک غلام لے لو تاکہ ساڈے کام وچ ساڈی مدد کرے گا، ہاتھ وڈائے گا، ساڈے واسطے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ سیدہ خاتون جنت گئیاں عرض کردیاں ابو جی سانو بھی کو غلام یا لونڈی عطا کر دیو تاکہ ساڈے اندر ساڈے ہاتھ وڈاوے، ساڈے کام دے اندر ساڈا ہاتھ وڈاوے۔ امام الانبیاء نے فرمایا بیٹی تینوں میں اس تو بھی افضل چیز دسنا وا۔ عرض کیتی حضوروں کی؟ فرمایا ہر نماز تو بعد 33 واری سبحان اللہ، 33 واری الحمدللہ، 34 واری اللہ اکبر پڑھیا کر، اے غلام تے لونڈی نالوں بھی افضل ہے۔ ہن ایمان نال دسو جڑا رسول ایک غلام نہیں دے رہا بیٹی نو منگن بھی گئی تے انہیں اینی جائیداد دے دیتی، اور اے میرے کول پئی ہے اے مالی شیخ صدوق کے انہاں دا ابن باب وے بڑا بڑا محدث ہویا ہے انہاں دا، یہ لکھدا ہے کہ حضور ایک دن سیدہ خاتون جنت دے گھر تشریف لے آئے تے آپ دے گلے وچ سونے دا ہار سی تے نبی پاک نے چہرہ رخ مبارک پھیر لیا، بیٹی ال ویکھیا ہی بی بی نے جب تک وہ ہار لا کے صدقہ نہیں کیتا مصطفیٰ بلایا نہیں۔ جدو آپ نے ہار صدقہ کر دیتا تے پھر حضور نے فرمایا بیٹی میں تواڈے واسطے دنیا پسند ہی نہیں کی۔ ہن ایمان نال دسو جیڑا محبوب
بیٹی دے گلے وچ سونے دا ہار نہ رہن دے، انہیں نہیں جدا دے چھوٹی سی، اور دا نام شیخ صدوق آدن بڑے بڑے سچے نے، میں دا نام رکھیا ہے صندوق، اچھا بولو سبحان اللہ، کی سارا گاندے سے صندوق وچ بند۔ عزیزان گرامی، ہن اصل ماجرا کی سی؟ باغ فدق نو حضور نے کوئی ہبا نہیں کیتا، سراپا جھوٹ ہے۔ ایتھے میں سنیاں واسطے گل کرن لگا، ساڈے اہل سنت دے سادہ لو بندیاں نو رافضی دھوکھا دیون واسطے آدن ہبا کی روایت تمہاری تفسیر در منصور میں بھی موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ جب آیت و آت ذل قربا حقہ نازل ہوئی تو حضور نے سیدہ خاتون جنت کو بلا کے فدق ان کے قبضے میں دے دیا، لہذا تمہاری کتاب میں موجود ہے۔ ہن ساڈی بالکل ہے، کوئی شک نہیں، ساڈی کتاب ہے، در منصور ساڈی کتاب ہے، لکھن والا محدث مفسر بھی ساڈا ہے، کتاب بھی ساڈی ہے، لیکن اے میں کہ تینوں کہیں آکھیا بھی ساڈی کتاب ہے، لکھی ہر گل قبول ہے، توجہ ہے، کوئی روایت بھی ہوئے اساں اودی سند وینے، او بھاویں بخاری چ کیوں نہیں، اگر سند صحیح ہوئے تے روایت قبول ہے، نہ متن دے اعتبار نال ضعیف ہوئے نہ سند دے اعتبار نال ضعیف ہوئے۔ ایک ہوتا ہے متن کا ذوق، ایک ہوتا ہے سند کا ذوق، یہ ایک الگ علم ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا۔ دونوں پورے اصول حدیث تے پوری اتردی ہوئے پھر وہ روایت قابل قبول ہے۔ ہن ابو سعید خدری تو جیڑی یہ روایت در منصور دے اندر جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمائی، سرے تو اے دی سند ہی کوئی نہیں، اینو روایت کرن والا ہے عطیہ اوفی، اے کوفے دے رہن والا سی، ضعیف الحدیث بندہ سی۔ میزان الاعتدال وغیرہ دے وچ اے میرے سامنے پئی میزان الاعتدال وچ امام ذہبی نے، تہذیب التہذیب وچ ابن حجر اسقلانی نے، یہ ہمارے اسم الرجال کی کتب ہیں، ان میں واضح لکھا ہے کہ یہ بندہ ابو سعید کہہ کر خاموش ہو جاتا ہے۔ اب یہ وہ ابو سعید کون ہے اس کا نام ظاہر نہیں کرتا، اس کا استاد تھا محمد بن صائب کلبی، اس کی کنیت تھی ابو سعید، لہذا یہ ابو سعید کہتا روایت اس سے نقل کرتا ہے اور ابو سعید کہہ کے خاموش ہو جاتا ہے تاکہ لوگوں کو دھوکہ ہوئے کہ یہ ابو سعید خدری نبی کے صحابی کا نام لے رہا ہے، حالانکہ یہ ابو سعید خدری سے روایت نہیں کر رہا بلکہ محمد بن صائب کلبی سے کر رہا ہے۔ اور محمد بن صائب کلبی کون ہے؟ زمانے کا دجال، کذاب اور جھوٹا بندہ تھا جس کا کام ہی یہ تھا روایات گھڑنا۔ ہن جیڑا انج دا کذاب ہوئے او دی روایت نو کو کذاب ہی بیان کر سکتا ہے، اچھا بولو۔ عزیزان گرامی، لہذا یہ روایت سند اعتبار نال بھی غلط من گھڑت ایک نہ حجت بن سکتی ہے نہ دلیل بن سکتی ہے۔ ہن اصل ماجرا کی ہے، جدو سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا نے پیغام بھیجیا کہ جڑا ہار چکے آپ دی نظر وچ قرآن دی آیت سی یوسیکم اللہ، جتھے اللہ رب العالمین نے وراثت دی تقسیم دا ذکر فرمایا ہے، اس قرآن دی آیت نو مد نظر رکھ دے ہویا حضرت سیدہ خاتون جنت نے پیغام بھیجیا کہ ہر باپ دے وصال تو بعد او دی اولاد او دی وارث بن دیئے، لہذا جڑا میرا باپ مال چھڑ کے گئے نے او دی وارث میں او مینوں دتا جاوے، او دا کی کرو گے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بی بی نبیاں دا چھڑیا مال او صدقہ ہوندہ ہے، نبیاں دا کوئی وارث نہیں ہوندہ۔ میں پاک نبی تو سنیا میں حضور فرماندے نے انبیاء دے گروہ دا کوئی وارث نہیں ہوندہ، نبیاں دا چھڑیا مال صدقہ ہوندہ ہے، لہذا حضور جڑا مال چھڑ گئے نے جویں نبی تقسیم کر دے سن میں اوویں تقسیم کرانگا، میں انجے کر سن۔ حضور دی سنت طریقے تو ہٹ کے نہیں کرتا، جڑا تواڈا خرچہ ہے جڑا اہل بیت نو حضور دیندے سن وہ بھی ملے گا، ازواج نو جڑا دیندے سن وہ بھی ملے گا۔
جو غریباں مسکیناں مسافراں تے یا مجاہدین تے خرچ ہوندا سی سارا اسی طرح ہی تقسیم کریں گے۔ جدو آپ نے گل کیتی ہن جڑی گل سمجھن والی، بخاری دے وچ ایک روایت ہے کہ بی بی ناراض ہو گئی ہیں، فغضبت فاطمہ، بی بی ناراض ہو گئی ہیں، لم تتکلم، پھر انہوں نے کلام نہیں کیتا۔ ہن اے روایت ہے بخاری وچ، یہ ایک روایت ہوتی ہے باللفظ، ایک ہوتی ہے بالمعنی۔ جڑی یہ غاضبت فاطمہ والی روایت ہے نا، یہ بالمعنی ہے۔ بالمعنی تو کی مراد ہے؟ راوی نے اپنے ذہن سے جو سمجھا وہ بیان کر دیا، کیونکہ پیچھے لفظ تھے لم تتکلما، بی بی نے کلام نہ کیا۔ اور اصل مسئلہ کی سی؟ پیر قطب علی شاہ شواہد البرکات وچ بھی یہ گل لکھی تے انہاں ہور ساڈے پیر میر علی شاہ رحمتہ اللہ علیہ دیگر بزرگاں لکھیا ہے کہ لم تتکلما تو مراد ہے سی کہ جدو بی بی نے حدیث پاک سنی انہاں او دے تے پھر اس مسئلے تے مڑ کلام نہ کیتا، دوبارہ اس مسئلے تے گل نہ کیتی، لیکن راوی یہ سمجھیا کہ بی بی ناراض ہو گئی ہیں لہذا صدیق نال انہاں کلام نہیں کیتا۔ اس واسطے جو او دے ذہن نے آکھیا انہیں او بیان کیتا ہے۔ ناراضگی دے لفظ سیدہ خاتون جنت دے اپنے نہیں، راوی دے نے۔ توجہ ہے کہ دے نے؟ راوی دے۔ اس تو آسان کر کے میں سمجھا نہیں سکتا، موضوع اوکھا ہے تو کوشش کر رہے ہیں آسان کر کے سمجھا دے ماں۔ ہن اے روایت بالمعنی کیویں بندی ہے؟ باغ فدق دی روایت 3 صحابہ تو مروی، ابو ہریرہ تو، ابو طفیل تو، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ تو۔ حضرت ابو ہریرہ علی روایت تے حضرت ابو طفیل علی، انہاں وچ سرے تو ناراضگی دے لفظاں دا ذکر ہی نہیں۔ ابو طفیل علی روایت مسند احمد بن حنبل دی پہلی جلد وچ، اور حضرت ابو ہریرہ علی روایت فتح الباری شرح بخاری او دے وچ، تے سیدہ عائشہ تو جیڑی روایت آ رہی ہے بزریہ اے امام ابن شہاب زہری تو، ابن شہاب زہری تو اگو انہاں دے 3 شاگرداں نے یہ روایت نقل کیتی ہے، صالح، خالد تے شعیب، انہاں تنہاں نے اس روایت نو نقل کیتا ہے۔ خالد تے شعیب اے روایت بیان کردیاں ناراضگی ذکر نہیں کردے، صرف انہاں تنہاں وچوں صالح راوی جیڑا ہے وہ ناراضگی دے الفاظ ذکر کر رہا ہے۔ استاد ایک کے شاگرد اکو استاد دین روایت اکو استاد تو کر رہے ہیں، لہذا 2 شاگرد ناراضگی دے ذکر نہیں پہ کر دے، کیوں؟ روایت انہاں انجے بیان کر دیتی جویں سنی سی، او جویں سنی سی او دے وچ ناراضگی ہے ہی کوئی نہیں سی۔ تے جیڑا ہے تیسرا بندہ صالح، انہیں او لم تتکلما تو اپنے ذہن نال ناراضگی لے کے تے انہوں میں بیان کر دیتا، لہذا بی بی دا ناراض ہونا راوی دا خیال ہے، حقیقت نالے دا کوئی تعلق۔ اور سنو، اے ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی دی حدیث سنائی جاوے تے سیدہ ناراض ہو جاوے۔ یہ دا مطلب ہے نعوذ باللہ تو اپنے باپ دے فرمان تے ناراض ہو جائے۔ اور سنو، ایتھے تک بخاری دا سی جڑا غاضبت فاطمہ والے لفظ بیان کر کے دھوکھا دیون دی کوشش کر دین۔ با فرض محال اگر مان لیا جاوے کہ وقتی تقاضا بشری نال سیدہ ناراض ہوئی ہیں، یہ ناراض ہوئی ہیں تے رضات دی روایتاں بھی موجود ہیں، راضی ہون دی روایتاں بھی۔ ہنے تے میں حوالے دیون لگا علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ دی جلد نمبر 4 دے اندر اس نو نقل کیتا، السنن الکبریٰ للبہقی دے اندر امام بہقی نے نقل کیتا
شیعہ ملا باقر مجلسی نے حق الیقین دے اندر نقل کیتا، شرح نہج البلاغہ دے اندر ابن میسم برہانی نے نقل کیتا، شرح نہج البلاغہ ابن حدید دی او دے اندر بھی انہوں نے نقل کیتا۔ شیعہ سنی دونوں مورخین مفسرین محدثین دے حوالے دے کے ثابت پیا کرنا، جدوں سیدہ خاتون جنت بیمار ہوئی حضرت ابو بکر تے عمر انہاں دا پتہ لین آئے، دروازے تے دستک دیتی، مولا علی نے فرمایا ہے بی بی بار ابو بکر تے عمر آئے اجازت منگ دل تہاڈی تیمارداری کرن واسطے آئے۔ حضرت سیدہ خاتون جنت نے عرض کیتی میرے سر دے سائیں کیا تساں پسند کر دے ہو اجازت دینا؟ فرمایا ہاں میں پسند کرنا وا۔ بی بی نے پردہ کیتا، فرمایا تساں بلا سکدے ہو۔ جدوں صدیق اکبر اندر آئے آپ نے فرمایا بیٹی میں سنے تساں میرے تو ناراض ہو، میرا صدیق دا مال سارا حاضر ہے، جی میں چاہو لے جاؤ۔ اتھوں تک فرمایا مینوں صدیق نو مدینے دے بازار وچ لے جا کے ویچ دیو، جیڑی قیمت ملے تہاڈی آل اولاد تے حلال ہے، لیکن جڑا مال مسلماناں دا نبی چھڈیا ہے میں او نہیں دے سکدا۔ جدو آپ نے گل کیتی ہے بی بی راضی ہو گئی ہیں۔ ہن ایمان نال دسو یار، میں کل جمعے تے بھی آکھیا سی جڑا سارا گھر بار نبی دے قدماں تے لٹا دے انہیں ایک باغ رکھنا سی۔ صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہووے ثبوت دیو، فرق اہدی غلامی اندر جے آیا ہووے ثبوت دیو، فتق دا پیسہ جے ذات اپنی دلایا ہووے ثبوت دیو، رفیق ہجرت دا کوئی بھی دشمن عقل تو اے گل منا نہیں سکدا، جو گھر لٹاوے نبی دے نا تو باغ زہرا دا کھا نہیں سکدا، جو گھر لٹاوے نبی دے نا تو وہ باغ زہرا دا کھا نہیں سکدا۔ عزیزہ نے گرامی صدیق تے او ہستی ہے جدوں نبی پاک نے مال منگے سارے گھر دا مال لے کے حتیٰ کہ اپنے جسم دا لباس بھی اتار کے کھٹی دا لباس ٹاٹ دا موٹا پا کے انہوں کھجی دے کنڈے لا کے آئے، حضور دی بارگاہ وچ رکھ دیتا ہو۔ میرے نبی فرمایا صدیق گھر کی چھڑ کے آئے، عرض کیتی سونیا گھر اللہ دے اللہ دا رسول چھڑ کے آیا۔ علامہ اقبال درویش لاہوری بھی بولیا، آپ فرماندے نے پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ جڑا حضور دے نام دے نال رل کے تے پتھر کھاندا رہے ہوگے، جدو سارا جگ دشمن سی کلا صدیق ہی تے نال سی، جی نے انی مشکلات جلیوں من دین دی خاطر انہیں ایک باغ رکھنا سی، شرم نہیں ہوندی انہوں گل کرنی، من گڑت رچر قسم دی روایتاں لے کے۔ اور سنو قسم خدا دی میں آج ایک روایت پڑھی ہے میرے پیرا تھلو زمین نکل گئی، اے میرے سامنے پئی ہے تفسیر کمی، شیعہ مذہب دی سب تو پہلی جڑی تفسیر لکھی گئی نا قرآن دی، علی بن ابراہیم القمی لکھی، وہ میرے کول اردو بھی ہے عربی دوویں مطبوع ایران عربی چھپی وہ بھی ہے، جڑا پاکستان والے اردو ترجمہ کر کے 4 جلداں چھپی وہ بھی ہے۔ اس خبیث نے میں صرف قوم نو سمجھاون واسطے ایک گل کرنا، ورنہ میری غیرت ایمان ضمیر زبان اجازت نہیں دیندی کہ میں ایسی بکواس نو اپنی زبان تے لے آواں۔ انہیں آکھیا کہ جدو حضرت صدیق اکبر نے گواہ منگے نا، حضرت علی نے گواہی دیتی اور ام ایمن نے، انہوں نے آکھیا جی ایک خاوند ہے لہذا انہوں دی گواہی قبول نہیں، دوسری کلی عورت ہے او دے نال ہور کوئی نہیں لہذا گواہی دا نصاب پورا نہیں۔ اگوں اس خبیث نے بکواس کیتی ہے کہ مولا علی نے فرمایا، نعوذ باللہ، میں تے ہاشا وکلا، مولا علی ایسی گل تو بلا شبہ پاک ہیں، اے دی اپنی خباثت ہے جڑی گھڑ کے نے مولا علی اللہ چھڈی۔ آدھا اے دس، مولا علی نے فرمایا ابو بکر نو اے دس اگر 2 بندے نقل کفر نہ باشد، یا اللہ مینوں معاف کریں،
کہ مولا علی نے آخیا اگر دو بندے یہ آکھن کہ فاطمہ زنا کیتا ہے، اے لفظ ہون پڑھو آ پھر تو کی کریں گا؟ کہ صدیق آخیا میں وہ ہاتھ لا دیا۔ ہوں ایمان نال دسو، علی جیسا غیرت والا، ایسی گندی خبیث مثال اس بی بی واسطے جڑی جنتی عورتاں دی سردار ہوگی او دے واسطے دے سکتا ہے؟ انہاں لانتیاں نے صحابہ کرام نو مجرم بناندے بناندے آل رسول دے پلے ککھ نہ چھڈیا، تاں کر کے کسے آ کے جن دے تواڈے رنگے بیلی انہاں نو دشمن دی لوڑ ہی کیڑی؟ اس حد تک انہاں خباثت پھیلائی ہوئی۔ توہین کرنی سی صدیق دی، کر دیتی نال مولا علی دی بھی۔ اور اے میرے کو احتجاج تبرسی پئی ہے اے دے وچ عربی مطبوعہ ایران والےاں دی، اے دے وچ جناب اس خبیث نے لکھیا کہ حضرت سیدہ خاتون جنت نے جدو باغ نہ ملیا 126 صفحے دے تے او گھر آئیاں تے مولا علی بیٹھے سن تے حضرت سیدہ خاتون جنت نے اے لفظ میں ہائی لائٹ کیتے ہیں، یہ دا ہن ترجمہ میں کی کراں، یہ دے وچ کہ بی بی گھر آئیاں تے آ کے کہن لگیاں او علی تو تے بزدل بچے وانگوں حجرے چ بڑیا پہ اے لفظ اے کمی دن۔ ہن ایمان نال دسو شیر خدا ہوئے تے مڑ بیوی او ہوئے جڑی عورتاں جنتیاں دی سردار ہے، کیا اپنے خامد نو اس طرح دے الفاظ بول سکتے؟ تسا کی سمجھ دے ہو ساڈی کو ذاتی لڑاوی ہے؟ میرا کو مربع ماریا، میں آج ہی مان نال جاواں نا شیال تے مینوں پجارو ملے، کیونکہ جی میں سور لا لینا مینوں روانے ڈیر آوندے نے، انہاں نوں کیڑی گل ہے نا مراد کان تے ہاتھ رکھ کے آکو حال ہوئے مینوں کربلا دے ٹبیاں تو آواز آئی، انہاں حال ہوئے مر گیا تھاڑ مر گیا چا، انہاں نوں روانا اوکھا ہے۔ او میں کیا جھلے ہو ادو تے آدھے علی مشکل کشا ہے، آدن کے نہیں، ساڈا تے اپنا کیتا مشکل کشا ہے، ادو آدھے ہو مشکل کشا ہے، ادو آدھے ہو فدق ہی کھو لیا تے مسلح ہی کھو لیا، نالے مشکل کشا نالے مسلح کھسا، تاکہ جیڑے بیچارے نے گھوڑیاں دی پوجا کرنی ہوئے انہوں نے کیا لگے قرآن کی یہ حدیث کی یہ وہ کیویں گھوڑا نکلا کھڑا ہی تے ملانگ ایک بان ٹھان کے آیا انہوں سلام کرن تے بابی ہوری کی دی کبڑی گئے انہاں کاٹ کے ماری لات تے ملانگ ہوری بم دے گئے، اگو ملانگ ہاتھ بان کے آدھا مولا کو اپنا پر آیا تسیاں جنہاں دا مذہب اس حد تک ہوئے بھی گھوڑیاں دی لتاں چٹ دے ودے ہوون، انہاں نوں کیا پتہ اللہ دا قرآن کیے، مصطفیٰ دا فرمان کیے، صدیق دی عظمت کیے، مولا علی دی شان کیے، تا کر کے میں آدھا ہوں نوے علی نمن نہیں تے بھنگیا پی کے نہیں، اللہ دا قرآن پڑھ کے مان علی نو منیا تے میرے علی منیا، بابا فرید منیا، داتا علی حجویری منیا، بولو بولو بولو، پیر سید قطب علی شاہ رحمت اللہ علیہ شواذ البرکات ایک بڑی پیاری گل لکھی، وہ آدھے ایک مولوی صاحب کی تقریر تے گیا تے اگو بندے آ کے جی سانو شان علی سناؤ، تے پیر صاحب فرماندے نے اگو مولوی صاحب کے سیانے انہوں نے کہا یار کیڑے علی دی شان سننی نے، بندے حیران ہو گئے، انہوں نے کہا ساتھ آج تک یہ سنیا ہی بھی علی ایک کی ہے، اے سانو کی میں دو بنا کے بھی کھائی کھلا ہے، انہوں نے کہا جی علی پاک تے ایک کی ہے تے دعا کیڑا تسی آدھے ہو، انہوں نے کہا نہیں ایک علی بارڈرو پار علی برادری دا ایک سنیاں دا ہے، انہوں نے کہا جی وہ کی مطلب، انہوں نے کہا انہاں دا علی ہوئے جڑا فدق ہی کھوا بیٹھا خلافت ہی کھوا بیٹھا تے لوگ کے ڈگا رہا تے ہر ظلم پچا گیا، تے ساڈا علی ہوئے جڑا خیبر وچ قدم رکھے تے مرحب نو پیراں وچ لتاڑ دے، کیڑے علی دی سننی نے؟ اور نبی پاک جو فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی دے نال، علی حق دے نال، حق علی دے نال، علی
حق دے نال ہے، حق علی تو جدا نہیں، علی حق تو جدا نہیں۔ تے جے صدیق اکبر دے پیچھے علی نماز پیتی نیتی کھلوتا تے مڑ سمجھ حق صدیق تے مگر نیتی کھلوتا ہے۔ تے جے ابو بکر حق نہ ہوندا تے علی او دے نال ہوندا۔ بولو ساڈی قوم بھی رومن تے لگ بنیا، اے بھی علم دی گل آ دین بھائی مولوی کیڑے پواڑے نو پی گیا۔ میں تے میلسیاں تقریر تے گیا تے مینوں بیٹھ کے بھائی روٹی کھواون تو پہلے آکھن پیا کہ حضرت جی پچھلے سال ایک مولوی سدیا تے چنگا اس روایا، مہربانی کریا بھی انہاں دی دھاڑ نکلے۔ میں کہا جی مڑ تسی انج کرو کوئی دکھی ڈرامہ چ ویکھو مینوں اجازت دے۔ اس قوم نو روانا کو اوکھا ہے، اے تے ڈرامے دا سین چ ویکھ روون لگ جن، حالانکہ پتہ ہوندا کوڑے، اونچا بولو، پتہ ہوندا بھی کوڑے پر موڑ بھی ہائے ہائے ویکھو نا کیڈا ظلم پیا ہوندا۔ اگو ارتا گرل تگلل شکلل چلے ہویا ہے، اون دے مگر نمازاں لیٹ کیتی ہوندے۔ میں کیا جلے ہو ڈرامے ویکھ کے مجاہد نہیں بندے ہوندے۔ جدوں دی قوم ڈرامے ویکھن لگی نا تو مجاہد بنن لگی، قوم ڈرامہ بن گئی۔ اے ہن کنے دن ہو گئے نا او جڑا ڈرامہ مجاہداں دا چلدا پیا اونوں سال ڈیڑھ ہو گیا چلدے، کنے ک مجاہد بنن نکلو خبلا با۔ جیڑی قوم سلطان رائی دا دربار بنائی کھلی ہوے، مینوں اگلے دے ایک آکے پیا کہ سلطان رائی دے خلاف نہ بولیا کر۔ میں کہ کیوں ہوا گوس بڑیاں مسیتاں بنائیاں، میں کہ کسی دی دھی بہن چاہ کے تے پیسہ چاہ کے وہ ویچ کے تے پیسہ مسیت لا دی جائز ہے؟ اگر نہیں جی یہ تو حرام ہے، تو میں کہ وہ مربے ویندا رہیا نا مراد ناچ ٹاپ کے بے حیائی کر کے تے پیسہ مسیت تے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا اللہ پاک تے مال بھی پاک ہی قبول کردا ہے۔ کچھ خدا دا خوف کرو، علم دے نال شغف رکھو، کائنات دے کسے بد مذہب دا ایسا اعتراض ہے ہی نہیں جدا سنی جواب نہ دے سکے۔ اعتراض اے کرن بوتھے بن بن کے جواب دیواں گے، کیونکہ ساڈے مذہب کو للو پنجواں دے مذہب نہیں، ساڈے مذہب داتا علی حجویری بھی ہے، میرے علی بھی۔ ساڈے مذہب تو بڑا مذہب کہنا تو عزیزان گرامی گلاں تے دے وچ میں جنہ میں کچھ زبانی بیان کر چھڈی ہیں کھولن لگا تے بس کا کام لمبا ہو جانا سی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نبیاں دا کوئی وارث ہن ایک اعتراض کر دیں جی وہ خبر واحد سی، میں کہ وہ خبر واحد تیرے واسطے صدیق واسطے نہیں، صدیق نے چونکہ ڈائریکٹ نبی تو سنی انہاں دے واسطے اوویں قطعی ہے جویں قرآن قطعی۔ خبر واحد تو تیرے مسنداں دے رولے تو ساڈے تک ہیں، انہاں دے واسطے کادی سند، وہ تو سامنے رسول ہے، سامنے صدیق ہے۔ دوئی گل میں کہ جناب یہ خبر واحد نہیں، یہ تواڈیاں کتاباں وچ آیا مالی صدوق وچ بھی اصول کافی وچ بھی یہ روایت موجود ہے کہ حضرت امام جعفر صادق فرماندے نبی کسے نو درہم و دینار دا وارث نہیں بناوندے، او اپنا وارث علم دا بناون۔ تاں کر کے علماء نو کی آکھیا جاندا ہے نبیاں دے بولو، کیونکہ نبیاں دا علم دین والا او علماء حقہ کول ہوندا ہے۔ علماء حقہ اور مشائخ حقہ اے نبیاں دے بولو وارث ہوندے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماسن، قمیص مبارک اتری ہوئی سی تے چٹائی سی کھجور دی تے جسم تے پے ہوئے سن نشان تے نورانی جسم مبارک دے اندر پیوست ہوئے سن۔ حضرت عمر آئے تے رو پے، عرض کیتی حضور فرمایا عمر رویا کہ عرض کیتی سونیا تاں رویا بھی تو لولاک دا وارث ہے تے اے چٹائی تے سادگی تے او کیسر کسرا رنگے بادشاہ ظالم دنیا دار او محلاں دے وچ نرم گدیاں تے آرام پہ کر دین۔ میرے نبی فرمایا عمر انہاں دنیا پسند کیتی ہے، میں مصطفیٰ نے آخرت پسند کیتی ہے۔ آخری وقت حضور دا جو وصال ہویا ہے نبی پاک دی زرہا ایک یہودی کول ریہن رکھی ہوئی سی، اٹھاؤ بخاری شریف، ان جس محبوب دی زرہ آخری وقت ریہن رکھی ہوئی
ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਹ ਕਦੋਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ ਬੇਟੇ। ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਫਕਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਲਈ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ। تو لہذا انہاں دے نہ پروپے گنڈیاں وچ آنا اچھا بولو۔ نبی پاک سرکار نے خود عزت صدیق نو دتی، مصلا آخری وقت اساں تے نہیں سی دتا، خود محبوب فرمایا سی مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے ابو بکر سے کہو مصلا امامت پہ کھڑا ہو جائے۔ ہن آخری گل کرن تے گل مکاواں، میں دلائل کافی دے چکیا۔ صدیق نے باغ نہیں دیتا، مجرم بن گئے بقول انہاں دے۔ حضرت عمر نہیں دیتا، وہ بھی۔ حضرت عثمان نے دیتا، وہ بھی۔ مولا علی جدو خلیفہ بنن تے انہاں کیوں نہیں دیتا؟ اونچا بولو۔ لے اے گنڈی جیڑے رفظ جگو رکھو گے نا، ایتھوں نکل جاوے تو مینوں آکھیا۔ میں ایک نو آکھیا، وہ کمالیہ دا ذاکر ہے نا، میری او دے نال اس مسئلے ٹاپک تے گل ہوئی تے میں کہا شاہ جی اے دسو بھی تینہ تا نہ دیتا تے تواڈے بقول انہاں دے تے ہوندا اعتراض، تے مولا علی بھی تے خلیفہ بنے، انہاں کیوں نہیں دیتا؟ اگو میں نے پتہ کیا دا آدھا جی آل رسول دا طریقہ ہے، جیڑی شے انہاں دے تو کھو لئی جاوے وہ مڑ واپس نہیں لیندے۔ میں کہا شاہ جی پھس گیا، کہ کیوں؟ میں کہا پھس گئی جان شکنجے اندر، جوں ویلن وچ گنا، رو نو آکھ محمد بخشا ہون رویں تا منا۔ میں کہا خوشی شے نہیں لیندے؟ کہ نہیں۔ میں کہا خلافت خوشی سی کہ نہیں؟ اچھا بولو بولو۔ اور میں کہا خلافت تواڈے بقول صدیق اکبر تے عمر فاروق تے صحابہ کھوئی ہے کہ نہیں؟ اگے کھوئی ہے، تو میں کہا وہ مڑ کیوں لئی نے؟ اب بولو، تانوں سمجھ آئی کوئی نہ؟ خلیفہ چوتھا بنن کہ نہیں؟ تے اے تے آدن وہ کھوئی ہوئی سی تے حق سی علی دا تے بہ گئے ہو۔ میں کہا جے فدق خسے تے تسی آدھے ہو خسی شے آل رسول واپس نہیں لیندی، تے تواڈے بقول تے خلافت بھی خسی ہوئی ہے، مڑ اے کیویں لے لئی؟ ہن شاہ ہوری ویکھن بیٹ بیٹ، میں کہا انج کر چھری چنگی تینوں میں دینا، پیٹنا کٹ ہوئے ہاتھ نال کی بننا۔ کئی بندے آدھے اس انج مارنے ہاں جی سانو ہوندا ہی کچھ نہیں۔ میں کہا چھری پھڑاؤ کھا مینوں تے ہو میرے اگوں، میں وینا تانوں ہوندا کچھ کہ نہیں ہوندا؟ نا مرا ڈرامہ بنائی پھر دے ہو سانو کہ ہوندا کچھ نہیں۔ میں کہا ہاتھ ہوے میرا، سینہ ہوے تواڈا، تے جے چھری او نہ رہ جاوے تے گل ہوئی گے؟ دوروں لے آ کے تے گولی کر لینی تے حسین تے جان تے لئی جاندا۔ میں کہا جی بالکل تانوں لئی جاندا پر جہنم والے پاس۔ اونچا بولو، کیڑے پاسے؟ آپا کدے جانا ہے؟ بولو، آپا جانا ہے جنت والے پاسے۔ جنت والا راہ وہی جیڑا داتا علی حجویری دا تے بابے فرید، اپنے اولیاء صوفیاء علماء حقا دے قدر کرو، انہاں دے نال چلو، ایو سیدھا راہ ہے، ایو صراط مستقیم ہے۔ ساڈے ایک کت صدیق کے دوے چ علی ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اسا نبی دے صحابہ دے بھی غلام ہاں، مصطفیٰ دی آل دے بھی غلام۔ کسے صحابی نے کسے آل رسول دا حق نہیں ماریا نہ کھد ہے۔ خود امام زین العابدین دا پتر زید سنن الکبریٰ وچ بھی روایت ہے، تے البدایہ والنہایہ ابن کثیر نے بھی لکھی ہے، تے شرح ابن ابی الحدید نہج البلاغہ جڑی شیعہ دی کتاب ہے، دی شرح لکھن والا ابن ابی الحدید معتزلی سی، انہوں نے بھی یہ گل لکھی ہے کہ حضرت زید بن علی نے فرمایا اگر صدیق اکبر کی جگہ پر میں ہوتا تو فتح کے بارے میں وہی فیصلہ کرتا جو میرے نبی کے یار غار نے کیا ہے۔ آل رسول تے پہ یادی صدیق دا فیصلہ صحیح سی، تے جے تو آل رسول آدھی یہ صحیح سی تے فتح او جنہ دا ہائی او پیا دن صحیح سی، تے 1400 سال بعد ڈوم اتھے کھلوتے نہ کہا وکیل ہیں۔ میں کہا تو انہوں کسے وکیل کیتا ہے جی؟ نہیں جی کہ ایسی وکیل ہے جی،
بی بی دے وکیل ہاں جی، وہ لکھے ہوندا ذاکراں دے نام نال وکیل آل محمد. اچھا ویسے وکیل ہوندے مہنگے ہی ہیں، دا دے پڑھن تے 20 لاکھ ہے. میں کہ ایڈے مہنگے وکیل اللہ آل رسول نوں نہیں دیندا. اندروں اچھا اندروں بالکل خوش ہوندے نے یزید تے. کیوں؟ ناندا ایک دا دے لگے پورا سال کھاندے نے.